السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے خالی ہونے والے 33 حلقوں پر 16 مارچ کو جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی نے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان تمام حلقوں میں یعنی 33 ہی حلقوں میں پی ٹی آئی کے ایک ہی امیدوار ہوں گے، عمران خان صاحب 33 حلقوں پر الیکشن لڑیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اجلاس کی اندرونی جو کہانی ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی ایسی کیوں ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں، خان صاحب نے کیوں کہا کہ میں خود کھڑا ہوں گا ان تمام حلقوں میں، اور حکومت اور حکومتی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، یہ ان انتخابات میں ابھی تک ان کا اعلان یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس کی حکمت عملی، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے، پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے عمران خان کی صدارت میں، اس میں مختلف تجاویز آئیں۔ شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، انہوں نے جو تجاویز دیں وہ خان صاحب نے مسترد کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز دی، اور انہوں نے کہا کہ جی 3 مہینے کے لیے انتخابات میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، توانائیاں ضائع ہوں گی، ووٹرز کی توانائیاں، ووٹرز کا پیسہ، پارٹی کا پیسہ بھی خرچ آتا ہے ظاہر ہے، اور ہمیں ایک غیر سودمند جو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پریکٹس میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے پہلے کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا، تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو شاہ محمود قریشی کی رائے یہ تھی کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور شفقت محمود کی بھی ایک رائے آئی تھی۔ شفقت محمود کی بھی جو رائے تھی وہ بھی مسترد کر دی۔ شفقت محمود نے کہا کہ جی ہر حلقے میں عمران خان کے بجائے الگ الگ امیدوار کھڑے کیے جائیں، اور جو جن امیدواروں نے جہاں سے الیکشن لڑا تھا 2018 میں اور وہ اب ڈی سیٹ کیے گئے ہیں، تو ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ کرنے کی بجائے عمران خان کا ان کو کھڑا کر دینا چاہیے۔ عمران خان کو 1 یا 2 حلقے زیادہ سے زیادہ اگر کہیں سے لڑنا چاہیں تو لڑیں، لیکن باقی حلقوں میں انہی لوگوں کو امیدوار بنایا جائے جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے ان حلقوں سے۔ یہ تجویز تھی شفقت محمود کی۔ تو شفقت محمود کی بھی تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی گئی، اور شاہ محمود قریشی کی بھی تجویز مسترد کر دی گئی کہ بھئی الیکشن لڑنا چاہیے۔ اسد عمر صاحب نے شاہ محمود قریشی کے ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کی جو تجویز ہے اس کی مخالفت کی، اور کہا کہ جی ہم سیاسی جماعت ہیں، اور سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں بھاگنا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسد عمر کی تجویز تھی، اور ہمیں الیکشن ہر صورت میں لڑنا چاہیے، اسد عمر نے کہا۔ اچھا جی، اکثریتی جو رائے تھی ممبران کی، کور کمیٹی کے جو ارکان تھے، ان کی یہ رائے یہ تھی کہ جی الگ الگ امیدوار کھڑے کرنے سے دھڑے بندیاں بھی ہوں گی۔ اب یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ بھئی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے تو پہلے 2018 میں جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور ان کی جگہ پر جن لوگوں کو دیا گیا تھا جو منتخب ہو کر آئے تھے، اب انہی کو دوبارہ بھی ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو جو پہلے 2018 میں نظر انداز کیے گئے تھے وہ پہلے ہی تپے ہوئے تھے، پہلے ہی وہ ناراض ہیں، تو مزید ان میں ایک ڈس اپائنٹمنٹ پیدا ہوگی، مایوسی پیدا ہوگی، اور پارٹی میں اختلافات ہوں گے۔ تو مجھے جو سمجھ میں آئی ہے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کے بعد، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اختلافات سے بچانے کے لیے، پی ٹی آئی کو مزید تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ خود الیکشن لڑیں گے تمام حلقوں میں، اور جو امیدوار جو لوگ جن لوگوں کے یہ نشستیں خالی ہوئی ہیں
جن لوگوں نے کی ہیں یا ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو وہ عمران خان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہوں گے۔ یہ اختلافات سے بچنے کے لیے تو اکثریتی، یہ ذرائع کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ اکثریتی ارکان کی رائے یہ تھی کہ الگ الگ امیدوار کھڑے کرنے سے دھڑے بندیاں بڑھ سکتی ہیں، اور اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ جی ضمنی انتخابات میں میں خود امیدوار ہوں گا تمام حلقوں میں، اور ہم نے کون سا اسمبلی میں جانا ہے۔ خان صاحب نے یہ جو رپورٹ ہوا ہے یہ الفاظ کہے ہیں، ہم نے کون سا اسمبلی میں جانا ہے، تو میں الیکشن لڑوں گا خود ہی، اور پھر جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے جن جن حلقوں سے، ان حلقوں میں جو کمپین الیکشن کی چلانی ہوگی وہ انہی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ فرض کریں میں ایک حلقے سے ڈی سیٹ ہوا ہوں، جس حلقے سے، تو اس حلقے میں عمران خان کی الیکشن کمپین چلانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے لوگ دل سے کمپین چلائیں گے، کچھ دل سے نہیں بھی چلائیں گے، کیونکہ خرچہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو یہ بھی مسئلے مسائل ہوں گے خان صاحب کے لیے۔ لیکن خان صاحب ایک تاریخ رقم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک نیا ریکارڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں دیکھیں جی اتنا مقبول ہوں کہ میں 33 حلقوں پہ کھڑا ہوا اور 33 سے ہی جیت گیا، کیونکہ مقابلے میں تو کوئی نہیں ہوگا، مقابلے میں کوئی بڑی پارٹی تو ہوگی نہیں، پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی ہوگی نہیں، نون لیگ ہوگی نہیں، جے یو آئی ہوگی نہیں، پیپلز پارٹی ہوگی نہیں، تو خان صاحب خود ہی جیت کر آئیں گے، اور خان صاحب جیت کر آئیں گے تو فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ کسی کو نہیں ہے، نقصان پی ٹی آئی کا ہی ہے، اور حکومتی جماعتوں کا کوئی ٹکے کا نقصان نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ 33 حلقوں میں اگر 33 کے 33 حلقے بھی خان صاحب جیت کر آتے ہیں یک طرفہ طور پر، جس میں کوئی مقابلے میں امیدوار نہیں ہوگا، تو عمران خان کو ایک ہی نشست رکھنی پڑے گی اگر اسمبلی میں آتے ہیں۔ پہلے تو آئیں گے نہیں، لیکن اگر آئیں بھی تو ایک ہی حلقہ رکھنا پڑے گا، باقی 32 حلقے جو ہیں ان کو خالی کرنے پڑیں گے، اور 32 حلقے پھر خالی ہی پڑے رہیں گے، دوبارہ شاید ان پہ انتخابات ضمنی جو ہے وہ نہ ہو سکیں، کیونکہ اتنا مارجن نہیں ہوگا، اور پھر مردم شماری بھی ہو رہی ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے گی، یا پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو پھر جب حلقے بن رہے ہوں گے تو پھر کیسے ضمنی انتخابات ہوں گے، تو اس لیے وہ پھر خالی پڑے رہیں گے، پھر عام انتخابات ہوں گے جب بھی ہوئے۔ تو فی الحال خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی پارٹی کو اختلافات سے بچانے کے لیے کہ پارٹی مزید تقسیم نہ ہو، پہلے ہی کچھ منحرف ارکان ہو گئے ہیں، کچھ پارٹی سے ناراض ہوتے ہیں، دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں، لوکل سطح پہ جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا 2018 میں، وہ بہت سارے لوگ ناراض بیٹھے ہیں، تو اب بھی ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملے گا اور انہی پرانے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا تو پارٹی میں یقینی طور پر دھڑے بندیاں ہوں گی۔ اس لیے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جی میں خود تمام حلقوں میں الیکشن لڑوں گا، اور کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ لوگ جن لوگوں کو جن جن حلقوں سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہی سابقہ ایم این ایز جو ہیں وہ میری الیکشن کمپین چلائیں گے، اس لیے میں کھڑا ہوں گا، اور ہم نے کون سا اسمبلی میں جانا ہے۔ تو اب ظاہر ہے خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کسی کی رائے خان صاحب مانتے بھی نہیں ہیں، تمام جو ارکان ہیں یا رہنما ہیں ان کی بس ایک رائے ہوتی ہے، جو بہت سارے چند کم ارکان ہیں جن کی رائے سامنے آتی ہے، لیکن وہ بھی مانی کم جاتی ہے، خان صاحب نے اپنا ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی حکمت عملی یہی ہے کہ الیکشن نہ لڑو، اور خان صاحب اکیلے لڑ کے آ جائیں تو آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کہ پہلے بھی اس طرح کے 5-5 7-7 10-10 9-9 حلقوں سے بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب نے بھی الیکشن لڑے تھے، اس طرح کے بہت سارے اور بھی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ متعدد حلقوں سے لوگ جیت کر آتے ہیں۔ تو خان صاحب اگر آئیں گے بھی تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ فی الحال یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں حکومت یقینی طور پر پریشان ہے، ڈالر اچانک اوپر چلا گیا ہے، پیٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی ہونے والی ہے، تو حکومت کی حکمت عملی فی الحال تو ابھی آئی ایم ایف کا کیونکہ معاہدہ بھی ہوگا تو اس میں مزید ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا،
تو اس کے بعد حکومت کس طرح اس کو کم کرے گی، مہنگائی کو، عوام کو کس طرح ریلیف دے گی، اور ریلیف دینے سے پہلے حکومت کی کوئی بھی جماعت الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ سراپا احتجاج ہیں، پریشان ہیں، تو حکومت کو پہلے ریلیف دینا ہوگا، اس کے بعد یقینی طور پر حکومت کو الیکشن میں جانا ہوگا۔ لیکن فی الحال حکومت الیکشن میں نہیں جا رہی، اور خان صاحب ان تمام حلقوں میں الیکشن لڑیں گے، تو یہ یک طرفہ الیکشن ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ الیکشن ہوتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔